بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 172 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ سے لے کر آیت نمبر 84 تنکیلا او اشد تنکیلا تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ جی، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرایا اور جماعتیں بھیجا کرتے تھے، تو کبھی کفار پر وہ غالب آتی اور کبھی کفار ان پر غالب آ جاتے۔ تو جو منافقین تھے وہ اس طاق میں رہتے کہ اس سریے کی خبر کہیں ہمیں مل جائے، ان کی حالت کا ہمیں پتہ چل جائے، تو ذرا سی خبر اگر ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ اس کو پھیلا دیتے بغیر اس کی تحقیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے، اور بغیر اس کی تحقیق جو کبار صحابہ تھے اس کے تحقیق کے بغیر اس کو پھیلا دیتے۔ تو اس آیت میں منافقین کی اس شرانگیزی پر تنبیہ ہے۔ تو مدنی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ مختلف سرائے بھیجا کرتے تھے، تو یہ لوگ اس طاق میں رہتے تھے اور ان کو جب ذرا سی کوئی خبر مل جاتی نا تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے، تو اس سے مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہو جاتا، جو کمزور دل مسلمان تھے ان کے دلوں کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ اور ابن کثیر نے اس آیت کے شان نزول میں ایک اور بھی واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے گھر سے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر پہنچے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی تصدیق کی اور پھر آ کر مسجد میں اعلان کیا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے دی ہے، جو آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو تفسیر دیکھیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے ان منافقین کے پاس، عن سرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرایا میں سے، سرایا سریہ کی جمع ہے، اس جماعت کو کہتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی محاذ پر بھیجا کرتے تھے، بما حصل لهم، جو ان کو حاصل ہوتا، جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آتا، من الامن، امن کا، خواہ وہ امن کا ہو، بالنصر، وہ امن کی صورت بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ ان کے ساتھ نصرت ہوئی ہو، ان کو فتح ملی ہو، اب الخوف، یا چاہے وہ خوف پیدا کرنے والا واقعہ ہو، بالہزیمت، خوف کی صورت کیا ہے کہ شکست ہوئی ہو، ہزیمت ہوئی ہو، اذاعوا به، افشوہ، تو وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے، افشوہ، افشا کرتے اس کو، تو اذاع السر کہتے ہیں کہ راز کو فاش کر دینا، اذاعوا به، اور اس کے سلسلے میں جب بھی آتا ہے بھی با آتا ہے با جارت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راز کو فاش کر دینا۔ تو نزل فی جماعت من المنافقین، یہ منافقین کی جماعت کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ صاحب جلالین شان نزول بتا رہے ہیں کہ منافقین اس طاق میں رہتے تھے کوئی خبر ہمیں مل جائے، او یا یہ کہ ضعفاء المؤمنین، مومن ضعیف مومن جو ایمان کے اعتبار سے ضعیف تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ کانوا یفعلون ذلک، وہ اس طرح کرتے کہ ان کو کوئی خبر، منافقین یا ضعیف مومن کوئی خبر معلوم ہو جاتی تو اس کو پھیلا دیتے۔
فتضعف قلوب المؤمنین، تو عام مومنوں کے دل اس سے پھر ضعیف ہو جاتے، ان کو تکلیف ہوتی اس سے، وَيَتَأَذَّى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کو بھی اس سے اذیت پہنچتی. تو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ اس خبر کو، الخبر ہو ضمیر کا مرجع، اس خبر کو پھیرتے إِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا ان میں سے اولو الامر کی طرف سے، ای ذوی الرأی من اکابر الصحابہ. یہ اولو الامر کا معنی بتایا ایک کہ ذی رائے جو تھے. اولو الامر کے کیا مطلب ہے؟ رائے والے. اور منہم کی ضمیر کا مرجع صاحب جلالین بتایا من اکابر الصحابہ، کن میں سے؟ ان اکابر صحابہ میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے اوپر اس خبر کو پہلے پیش کرتے، اس کو پھیلانے سے پہلے، یا اکابر صحابہ پر پیش کرتے. ای لو سکتوا عنہ حتی یخبروا بہ، کیا مطلب ہے کہ کاش کہ وہ اس سے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ ان کو خبر دی جاتی، اس کی تصدیق کی خبر ان کو دی جاتی. یہ حتی یخبروا کی صورت ان کو خبر دی جاتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کبار صحابہ اور الامر کی طرف سے ان کو خبر دی جاتی تو وہ خاموش رہتے اس سے پہلے. یا یہ یخبروا بہ کہ وہ آپ علیہ السلام یا اولو الامر صحابہ جو تھے وہ ان کو خبر دیتے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جان لیتے جو اس کا علم چاہتے ہیں. لعلمہ، تو جان لیتے اس خبر کو، اس کو، الذین یستنبطونہ، جو اس کا علم چاہتے ہیں، منہم، ان سے، یعنی اولو الامر سے. لعلمہ هل هو مما ينبغي ان يذاع او لا، کہ حل ہوا کہ اس خبر کا، وہ ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ کیا جان لیتے، کہ جان لیتے کہ اس کا پھیلانا مناسب ہے یا نہیں. وہ نامناسب ہے اس کا پھیلانا یا نامناسب نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ان کو. الذین یستنبطونہ یتتبعونہ، جو اس کی تلاش تگدو میں رہتے ہیں. اب الذین یستنبطونہ کی تفسیر میں دو رائے ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. الذین یستنبطونہ اس سے کون مراد ہے؟ تو دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ کہ جو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے کہ الذین یستنبطونہ سے مراد وہ افواہ پھیلانے والے ہیں. آگے بیان کریں گے، ہم دیکھیں گے اس کو. تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس قسم کی خبر معلوم کرنے کے در پہ اور اس کے علم کے متلاشی تھے. تو منافقین یا صاحب جلالین کی رائے کے مطابق ضعیف ایمان والے جو تھے وہ سرایا کی خبر معلوم کرنے کے در پہ ہوتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے معلوم ہو جائے. وہ منافقین کہتے تھے کہ ہم اس کو پھر پھیلا دیں، تو پھر افواہ پھیلاتے تھے اس سے. اور اس صورت میں الذین یستنبطونہم منہم، جو آگے منہم کی ضمیر آ رہی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر مراد ہے، اور ہم ضمیر سے، منہم کی ہم ضمیر سے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ کہ الذین یستنبطونہ سے وہ لوگ مراد ہے جو اولو الامر میں سے صاحب بصیرت و استنباط ہے. وہ جو اولو الامر پیچھے گزرا ہے اس میں سے وہ لوگ مراد ہے جو استنباط کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ کہ جان لیتے وہ جو کہ استنباط کرتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس صورت میں؟ کہ جو حقیقت حال کا استنباط کرنے والے ہیں، اس کی تحقیق کرنے والے ہیں، وہ اس کو جان لیتے کہ یہ خبر کیسی ہے، یہ قابل اشاعت ہے یا نہیں ہے، اس کو پھیلانا چاہیے یا نہیں ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوتا کہ یہ منافقین جو ہے اس کو خود مشہور کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات اکابر صحابہ میں سے جو اولو الامر ہے ان کے حوالے کرتے، خود کچھ دخل نہ کرتے. تو وہ حضرات دیکھ کے پہچان لیتے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرتے کہ اس کو پھیلانا چاہیے یا نہیں، یہ عمل درآمد پھر کرتے. تو اس سے مراد یہ ہے. تو آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ جو پہلا مطلب صاحب جلالین نے بیان کیا ہے یہ زیادہ راجح نہیں ہے. راجح دوسرا والا مطلب ہے کہ الذین یستنبطونہ سے مراد جو اولو الامر میں صاحب بصیرت یعنی صحابہ کرام ہیں، منافقین مراد اس سے نہیں ہے. اور اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شان نزول ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کی تائید بھی کرتا ہے. جی آگے چلتے ہیں. وَيَطْلُبُونَ عِلْمَهُ اور اس کے علم کے طلب میں رہتے ہیں کہ کیا ہے وہ ان سرائے سے جو علم آ رہا ہوتا ہے اس کے طلب میں رہتے ہیں. وَهُمُ الْمُذِيعُونَ اور وہ افواہ پھیلانے والے ہیں. تو یہ صاحب جلالین نے جو پہلی تفسیر بیان کی ہے الذین یستنبطونہ، الذین کا مصداق بتا رہے ہیں کہ اس سے المذیعون یعنی افواہیں پھیلانے والے مراد ہے. اور منہم، ہم ضمیر کے مرجع سے مراد کون ہے؟ من الرسول و اولی الامر، اس سے رسول اور اولی الامر مراد ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان
إلا قليلا۔ اور اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہوتے سوائے چند آدمیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام بھیجا ہے یعنی کہ فضل، اور جو اپنی رحمت اس نے تم پر کی ہے یعنی کہ قرآن تمہیں نصیب کیا ہے، قرآن نازل فرمایا ہے، تو یہ اگر نہ ہوتا تو تم سب لوگ شیطان کے پیچھے رہ جاتے سوائے چند لوگوں کے۔ ان چند لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے دین فطرت پر تھے، جیسے زید بن عمر، ورقہ بن نوفل وغیرہ تھے۔ ولولا فضل اللہ علیکم بالاسلام، فضل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا بھیجنا، یہ مراد ہے۔ ورحمتہ، اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، لکم تمہارے لیے، بالقرآن، رحمت کی صورت کیا ہے؟ قرآن کا نزول، قرآن جو نازل کیا، لاتبعتم الشیطان، تو تم شیطان کی اتباع کرتے، فیما یأمرکم بہ من الفواحش، کس چیز میں اتباع کرتے؟ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں فواحش کا حکم دیتا، بری باتوں کا تمہیں حکم دیتا، اس میں تم ان کی اتباع کرتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی وہ تھوڑے سے لوگ جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ تھے تو وہ دین فطرت پر تھے، وہ اتباع نہ کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لا تکلف الا نفسک، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، وحرز المؤمنین، اور مومنین کو ترغیب دیتے رہیے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ جی، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے، وہ شان نزول صاحب جلالین کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ جو بظاہر جس میں کفار کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے وعدہ کیا تھا کہ ذی قعدہ کے مہینے میں بدر صغریٰ پر دونوں فریقوں کا دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ تو جب وہ وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی مسلمانوں کو، مگر کچھ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور صرف اپنی ذات، اپنے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کا حکم دیا ہے کہ دوسروں کو بھی جہاد پر آمادہ کیجئے، فقاتل، جہاد کیجئے، یا محمد، قتال کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، تم کو تمہاری ذات کے علاوہ کسی کا مکلف نہیں بنایا، فلا تہتم بتخلفہم عنک، لہذا ان کے پیچھے رہ جانے کے، آپ سے پیچھے رہ جانے کی فکر نہ کریں، اس کا اہتمام نہ کریں کہ وہ آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ المعنی، اب حاصل معنی بتا رہے ہیں، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، کہ قاتل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کیجئے، جہاد کے لیے نہیں کیا، ولو وحدک، اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، فانک موعود من نصر، اس لیے کہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کی طرف مدد لوٹائی جائے گی۔ جو لا تکلف الا نفسک کا جملہ ہے، یہ حال بن رہا ہے فقاتل سے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس حال میں اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، اس حال میں کہ آپ اکیلے ہوں، یعنی آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ وحرض المؤمنین حثهم علی القتال، یعنی ان کو ابھاریے قتال کے اوپر، ورغبهم فیہ، اور اس میں ان کو رغبت دلائیے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جنگ کو روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ بأس حربہ، جنگ مراد ہے اس سے کہ ان کے جنگ کو اللہ تعالیٰ روک دے جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد بأسا منہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ سخت پکڑنے والے ہیں۔ واشد تنکیلا تعذیبا منہ،
اور سخت سزا دینے والے ہیں، تعذیبا منہم، ان سے زیادہ ان کو زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأخرجن ولو وحدہ، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر پھر فرمایا اللہ کی قسم میں جہاد کے لیے نکلوں گا اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ فخرج ب70 راکبا الی بدر الصغریٰ، تو آپ علیہ السلام 70 سواروں کو لے کر بدر الصغریٰ کی جانب جہاں ابو سفیان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہاں نکل پڑے۔ فکف اللہ بأس الکفار بإلقاء الرعب فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے جنگ کو، کفار کے دستے کو روک لیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال کر۔ ومنع ابو سفیان عن الخروج، ابو سفیان کو نکلنے سے روک لیا، کما تقدم فی آل عمران، جیسے کہ سورہ آل عمران میں گزرا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہاں پر گزرا بھی ہے کہ اگلے سال جو آپ علیہ السلام ایک کمک لے کے گئے تھے لیکن پھر وہ جنگ ہوئی نہیں۔ اچھا، شارحین نے یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ صاحب جلالین نے جو یہاں بدر صغریٰ کی بات کی ہے کہ آپ علیہ السلام بدر صغریٰ میں اگلے سال پھر آپ یعنی غزوہ احد کے اگلے سال آپ 70 صحابہ کو لے کر نکلے تھے، تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ صاحب جلالین سے خلط مت ہو گیا ہے گویا کہ، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ 70 صحابہ لے کے آپ اس وقت نکلے تھے جب غزوہ احد کے فوراً بعد آپ ایک کمک لے کے نکلے تھے۔ غزوہ احد میں جو بظاہر کفار کو فتح ہوئی تھی اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی، اس کے بعد آپ 70 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور حمراء الاسد تک جا کر کفار کا پیچھا کیا تھا، تو اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ اس میں 70 صحابہ تھے، اس میں 70 سوار تھے آپ کے ساتھ۔ جس غزوہ بدر صغریٰ کی بات جو کر رہے ہیں صاحب جلالین، یہ وہ والا غزوہ ہے جو کہ 4 ہجری میں غزوہ احد سے 1 سال بعد پیش آیا، اور اس غزوے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ کو لے کے آپ نکلے تھے، تو لیکن وہاں پر بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا، تو ذرا سا خلط ہوا ہے، اس لیے شارحین نے اس پر بحث کی ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ الذین یستنبطونہ کا مطلب بتائیں، اس کے آپ نے 2 مطلب پڑھے ہیں، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔